راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کا آپ تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے کہ آپ کا مزاج اچھا ہوگا اور سکون اور اطمینان آپ کو ضرور آپ کے اندر موجود ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو اسی اطمینان اور سکون میں قائم رکھے۔ یہ بڑا ایک چیلنجنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو ورلڈ ایک ریسرچ ہے، میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑے ادارے نے کہا، جیسا کہ ایک آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ نے بھی لکھا، کہ دنیا میں انتشار بد امنی جس طور پر جو ہے وہ بے سکونی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ کیا ایسا طریقہ ہے یا فارمولہ ہے جس سے ہم آرام، سکون اور ریلیکس ہو سکیں؟ انسان ہوتے ہوئے ایسا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہمیں خوشی اور سکون، اطمینان دیتے ہیں۔ تو اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، ہمارے دل سے ہے، اور کافی بار ہم نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ کام کر کے ہمیں بہت اطمینان، خوشی اور سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں، انہیں کھانا بنا کے خوشی، سکون، اطمینان ملتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی شزرا، کہ کسی کے لیے کوئی کام کر کے ہمیں جو سکون ملتا ہے اس کا ایک اپنا ہی ذائقہ یا مزہ ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کسی کے لیے کچھ کام نہ کر کے بہت مزہ ملتا ہے۔ ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے دفاتر میں بھی آرام سے پڑے رہتے ہیں اور اپنے کام سے جان چھڑاتے ہیں۔ اور میرے تجربے میں، میری نظر میں ایسے بھی میرے بہت سے دوست ہیں جن کو سلیوٹ میں کرتا ہوں، کہ جن کو تب تک چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ کر نہ لیں۔ وہ اپنے کام کو اوور لوڈ ہونے کو بے سکونی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہمارا کام جمع ہو اور ہمیں جو ہے وہ اس کی کوئی ترتیب نہ ہو۔ تو کہتے ہیں ہمیں سکون تب ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہے، کام صرف وہی نہیں ہوتا جس کے بدلے میں ہمیں اجرت ملتی ہے۔ کام وہ بھی ہوتے ہیں جو ہم پر خاندانی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہم پر دوستوں کے تعلق سے بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمارے اور بھی اخلاقی ہماری بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی ذمہ داری ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے یا کام کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے، اس کو پورے طور پر کرنا حقیقی جو آرام کا یا سکون کا باعث بنتا ہے۔ آئیے اس آرام کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی وفادار ہوں، دیانتدار ہوں اور اپنے کام کے ساتھ مخلص ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ہم سنیں گے خداوند کے پاک کلام کا اقتباس۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو سن رہے تھے ہم اقتباس کلام خدا میں سے، اور شزرا بڑا زبردست امتحان یہ ہے، یہ اقتباس کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو۔ آپ کیا سوچتی ہیں؟ جی بالکل، انسان ہوتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی زمین پر ہی رہے گی، لیکن ہمیں پیسوں سے، عیش عشرت سے نکل کر ہمیں ان چیزوں کا بھی سوچنا چاہیے جن کا حکم ہمیں خداوند تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو خدا کرے کہ ہم اپنا دھیان پہلے خداوند تعالیٰ کے احکام اور بعد میں دوسری چیزوں کی طرف لگائیں۔ میں آپ کو پتہ بتائی دیتا ہوں، جس کے بعد ہم خطوط کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ ضرور خط لکھیں، پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد پاکستان ہے۔ فون کال ایس ایم ایس کے لیے ایک ہی نمبر ہے 0316 7477 655، اور فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، اور PCRM TV ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ کسی بھی میڈیم کے تھرو
ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ابھی آپ کے خطوط موجود ہیں. ذرا خطوط کے سلسلے کو شروع کیجیے. جی بالکل. تو میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سا خط موجود ہے شفاقت باجوہ کی طرف سے، جو ہمارے ریگولر لسنر ہیں. لکھتے ہیں جی، پی سی آر ایم کی پیشکش میں نے پروگرام راہ زندگی سنا، میزبان عظمیٰ یونس کی زبانی. کہتے ہیں کہ پی سی آر ایم کے تمام پروگرام شروع سے ہی بہت بہترین رہے ہیں. ان پروگرامز کو سننے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ انسانی زندگی پر مثبت اثر دیتے ہیں. میری طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو. آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ رائے ولایت ساکی ہیں جی، اور سید والا سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے کہا کہ بہت اچھا پروگرام ہے، ساری ٹیم کو آپ نے نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے، اور اسی طور پر آپ نے کہا کہ راہ زندگی کے تمام سلسلے بہت اچھے ہیں، اور جو شب بشیر کی آواز میں آپ نے پروگرام سنا، کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ساری ٹیم کو معیاری پروگرامز پیش کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے. اسی طور پر میرے بہت ہی پیارے ہمارے لسنرز ہیں جن کا پورا خاندان پروگرام سنتا ہے. شفاقت باجوہ، عبداللہ باجوہ، شاہم باجوہ، طیب باجوہ اور راہ فاطمہ، اور اسی طور پر مریم شفاقت، یہ سبھی ورلڈ ریڈیو لسنرز کلب چمنڈا سے ان کا تعلق ہے. یہ پروگرام کو باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہماری طرف سے تمام ٹیم کو بہت بہت سلام. عظمیٰ یونس کی آواز میں آپ نے پروگرام کو سنا، تمام سلسلے آپ کو بہت پسند آئے، اور آپ نے کہا کہ ہم سراہتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے سارے خاندان کا اور آپ کی محبت کا. اس کے علاوہ ایک اور خط موجود ہے جس پر نام نہیں لکھا، تو اگر وہ سنتے ہیں تو ضرور آئندہ نام لکھ کر بھیجیں اپنا. بہت پیارا خط لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو. کہتے ہیں پی سی آر ایم کے تمام پروگرام بہترین ہیں، الفاظ کا چناؤ لاجواب ہے. اس نئے سال کے موقع پر بہت سی نیک خواہشات پیش کی ہیں. تلاوت کلام مقدس، حمدیہ گیت سنا، تمام سیگمنٹس بہت بہترین تھے. آپ کا بہت شکریہ. تو سامعین، ابھی ہم خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے، اور آپ کو ڈرامہ چراغ راہ میں حضرت آدم اور حوا کے تعلق سے جو کہانی ہم سن رہے ہیں اس کی قسط ہے 5. آئیے مل کر سنتے ہیں. یہ کھیت تو پتھروں سے بھرا پڑا ہے، اس پتھر کو تو شاید میں کبھی نہ نکال سکوں. آدم، آدم، یہاں ہی آ جاؤ حوا. تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہوں. ٹھیک، پہلے میرے ہاتھوں کو دھلا دو پانی سے. یہ لو. اب کچھ پانی پی لوں، پیاس بھی بہت لگی ہے. کھانے کو کیا لائی ہو؟ دانے بھون کر لائی ہوں اور گوشت کا ٹکڑا بھی. بہت اچھا. سخت زمین کھودنے سے بھوک بھی بہت جلد لگ جاتی ہے. تم کچھ سوچ رہی ہو ہوا؟ تم کھانا ختم کر لو، میں بچوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. بس کھانا ختم ہے، اب تم بتاؤ کیا ہوا انہیں؟ تم تو جانتے ہو آدم، کائن ہمیشہ اپنی مرضی منواتا ہے. حابل پر تو ہر وقت حکم ہی چلاتا ہے. بڑا ہے وہ، اور بڑا ہونے کے ناطے یہ حق ہے کائن کا. لیکن آدم، کام ہو یا کھیل، کائن ہر بات میں بس آگے رہنا چاہتا ہے. بات مانی جائے تو اس کی، اور تعریف ہو تو بس اسی کی. ہاں ایسے ہی کرتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں اس کے ساتھ. کیا حابل نے کبھی غصہ نہیں کیا؟ حابل تو بیچارہ سیدھا سادہ ہے. اچھا، میرا خیال ہے مجھے اب دونوں لڑکوں سے بھی کام کروانا چاہیے. کائن کو میرے پاس بھیجو، مجھے مدد کی بھی ضرورت ہے اور کائن کو کام کرنے کی بھی. میں کائن کو اب کسان بناؤں گا، بہت بڑا کسان. یہ لکڑی میری بھیڑوں کے لیے ٹھیک رہے گی. ارے یہ کون آ رہا ہے؟ حابل. اماں آپ یہاں؟ اتنی دور بھیڑیں چرا رہے ہو، میرا تو سانس پھول گیا ہے یہاں آتے آتے. ابا اور کائن بھائی کیسے ہیں اماں؟ فصل کاٹنے کے دن ہے بیٹا. کائن تو بس اسی کام میں مصروف ہے. تمہیں تو پتا ہے وہ اپنی فصل بھی علیحدہ رکھنا چاہتا ہے. وہ دور سامنے ڈھیر دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں ماں، دیکھ رہا ہوں. 3-4 کھیتوں کی فصلیں کاٹ لی ہیں اس نے. کام بڑا کرتا ہے ماں.
हर वक्त, लेकिन सब कुछ सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है। और तुम हाबिल? अम्मा, मैं तो चाहता हूँ कि हम सब एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें। मैं तो खुदा को भी बताना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कितनी मोहब्बत करता हूँ। कल हम खुदा के हुजूर नजराने देंगे, तुम भूलना नहीं। ये कैसे हो सकता है? वो देखें, सामने जो भेड़े हैं ना, वो जो 2 छोटी भेड़े हैं, वो पहलोठे हैं भेड़ों के। वो खुदा के हुजूर गुजरानूंगा। शाबाश बेटे। मुझे वापस चलना चाहिए अब। तुम्हारे अब्बा आदम और कायन भी घर वापस आ चुके होंगे। कायन तो आपके पास घर पहुंच जाता है अम्मा, लेकिन मुझे अपनी भेड़ों के पास ही रहना पड़ता है। तुम जल्दी वापस आना फिर बेटे, मैं अब चलती हूँ। मैं उस पहाड़ी तक आपके साथ चलता हूँ अम्मा। मैं कल खुदा को नजर चढ़ाने के लिए अपनी 2 भेड़ें जरूर लेता आऊंगा। निकलो बाहर खेत से। तेरी गधे की बेवकूफ। आराम से बेटा, निकल यहाँ से। सब्र करो कायन। कायन ठहरो। देखो कायन, अगर वो गंदम खाना चाहता है तो दे दो। गधा है बेचारा, दे दो थोड़ी इसे। इस तरह बेटा, लो खाओ। चल चल गधे, अब ये तरीका है। तुमने तो इसकी खाल उधेड़ दी, देखो कैसे खून निकल रहा है। सारे काम नरमी से नहीं होते अब्बा। कायन, फेंको इस छड़ी को। मैं तुम्हें कुछ काम कहने के लिए आया था। कहाँ रहे आज सारा दिन? नजर चढ़ाने के लिए कुछ चीजें इकट्ठी कर रहा था। खुदा की नजर के लिए? कहाँ हैं? वो पड़ी हैं। क्या क्या चीजें हैं? कुछ तो मेरी फसल की गंदम है, राई के दाने हैं, और कुछ मेरी खेत की सब्जियां जो मैंने खुद उगाई थी। हाबिल खुदा को नजराना देने के लिए क्या ला रहा है? मुझे पता नहीं बेटा, शायद भेड़ ही लाएगा। मेरा भी यही ख्याल था। कोई अधमुआ जानवर ले आएगा। अधमुए जानवर की बात आ गई तो देखो, अब तुम अपनी इन चीजों को अपने गधे पर नहीं लाद सकोगे। कितना जख्मी हुआ पड़ा है। लाओ, मुझे दो ये चीजें, मैं उठा लेता हूं। नहीं नहीं अब्बा, मैं खुद उठा लेता हूँ। मैं दरअसल इसमें से कुछ दाने निकाल देना चाहता हूँ, ज्यादा हो गई हैं चीजें। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे जख्मी गधे को घर ले चलता हूँ। और सुनो, अब इस गधे को मत मारना। फिक्र न करें अब्बा, काम सही करता रहा तो इसे कुछ नहीं होगा। जी तो सामीन, हम सुन रहे थे, और वही इंसान की जो हालत गुनाह के बायस है कि जिस तरह से कायन की जिंदगी में हमने देखा कि वो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसकी मेहनत में खुद गर्जी है। वो सिर्फ अपना आप बनाना चाहता है, अपनी तरक्की चाहता है। वो खुदा या उसके अहकाम या उसकी बातों को नहीं, बल्कि अपनी जात को ज्यादा तरजीह देता है। तो याद रखना है हमने इससे सबक हमारे लिए ये है कि मेहनत जरूर करें, लेकिन खुदा पर तकिया करते और उसके अहकाम की बजा आवरी करते हुए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आइए अभी आगे बढ़ेंगे। जी तो सामीन, आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हुआ चाहता है सिलसिला आईना सुनने का। आइए मिलकर सुने। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? मोहब्बत दिल में आ जाए तो नफरत टूट जाती है, मोहब्बत रूह में उतरे कदूरत मिट ही जाती है। जो पाले गोहरे नायाब रही दुनिया में वो आबाद, बका की जिंदगानी में फना खत्म हो ही जाती है। वाह वाह वाह, मैं पूछ सकती हूँ कि तुम हो कौन जो मुझ नफरत को तोड़ने का ख्वाब देख रही हो? मैं मोहब्बत हूँ बहन नफरत। खबरदार, जो मुझे बहन कहा तो मुझसे दुश्मनी भी रखती हो और अमन पसंदी की ठेकेदार भी बनती हो। क्या करूं बहन नफरत, अगर नफरत से दुश्मनी ना करूं तो मेरा वजूद कायम नहीं रहता। मैं और तुम, हम दोनों एक दूसरे की जिद जो ठहरे। अच्छा ये तो बताओ कि तुम हमेशा मेरा हक ही क्यों मारती हो? तुम्हारा हक? लेकिन वो कैसे? मैं जिस शख्स के दिल में अपना बीज बोती हूँ, तुम किसी न किसी तौर आकर वहां अपना डेरा लगा लेती हो।
اس لیے کہ تمہاری وجہ سے لوگوں میں یکجہتی، امن، سلامتی اور اخوت کی فضا قائم نہیں رہتی۔ ہاں ہاں، میں بھی جانتی ہوں تمہاری خوبیاں۔ اگر میری وجہ سے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے تو تمہاری وجہ سے بھی بہت سے لوگوں میں دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں۔ دشمنیاں؟ اور میری وجہ سے؟ لیکن میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ دیکھو محبت، اگر زیادہ اچھا بننے کا ڈھونگ رچایا تو تمہارے سارے پردے چاک کر دوں گی۔ نہ بہن نفرت، مجھ پر جھوٹے الزام تو مت لگاؤ۔ جھوٹے الزام؟ یہ آئے دن اخبارات جو بھرے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے محبت کا جھانسا دے کر معصوم لڑکی کو اغوا کر لیا، فلاں آدمی جھوٹی محبت دکھا کر 4 بچوں کی ماں کو لے اڑا، کیا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں؟ نہیں، جھوٹی تو نہیں، لیکن یہ لوگ تو میرا سہارا لے کر تمہارے کام کرتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتی ہوں، اور کسی کے لیے اچھے جذبات رکھنا کوئی جرم تو نہیں۔ تمہارے لیے نہ ہوگا، مگر میرے سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ تم اگر میرے شکار کو چھینتی ہو تو میں بھی تمہارے لاڈلوں میں اپنا اثر چھوڑتی ہوں۔ ہاں، میں جانتی ہوں، اگر کوئی سچی محبت سے ایک دوسرے کو ملتا ہے تو تم دوسروں کو اکساتی ہو تاکہ وہ محبت کرنے والوں کے دشمن بن جائیں۔ بھئی یہ تو میرا طریقہ واردات ہے، تم بھی اپنا لو۔ خدا نہ کرے میں ایسا کروں، لیکن تمہاری باتوں سے تو اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ڈرپوک کہیں کی، مجھے دیکھو، خوف نام کی چیز نہیں میرے اندر۔ دیکھو نفرت، زیادہ شیخی نہ مارو، میں تمہاری طرح نازیبا کام نہیں کر سکتی، حسد نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں بدگمانی کر سکتی ہوں۔ نہیں، تم تو بڑی صابر ہو، بڑی مہربان ہو، یہ ساری تمہاری خوبیاں ہو سکتی ہیں، میں ان باتوں کو کیا سمجھتی ہوں؟ لیکن میں چاہتی ہوں نفرت بہن کہ ان ساری خوبیوں کی تم دشمن نہ بنو، بلکہ انہیں اپنانے کی کوشش کرو، اس طرح تمہارا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اپنی زبان کو لگام دو محبت، تم ہوتی کون ہو میرا وجود ختم کرنے والی؟ میں عنقریب اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دوں گی، اور ہاں، تم، میرا اگلا نشانہ تم ہو۔ اب میرا نشانہ تم ہو، کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ جی تو سامعین، محبت اور نفرت آج آمنے سامنے تھے۔ ہم نے جو نفرت کا فریق ہے اس کا حصہ نہیں بننا، ہمیں محبت کرنی ہے۔ محبت خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک زبردست تحفہ ہے جو ہماری روح میں خدا تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ہمیں اس کو اور زیادہ مستحکم اور مضبوط کرنا ہے۔ اور خدا کرے کہ ہم صرف اپنی ذات سے محبت نہ کریں بلکہ اپنے علاوہ دوسرے انسانوں اور کائنات کی ہر ایک مخلوق کے ساتھ ہم محبت کریں۔ بات ہم آج پروگرام میں کر رہے تھے، اور اس پہ بھی ہم سب نے غور کرنا ہے۔ جہاں پر بہت سی چیزیں ہمیں بے چین کرتی ہیں، وہاں پر بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سکون دیتی ہیں۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف دوسروں کی جو نیگیٹیوٹی ہے ہمارے بارے میں، یہ منفی سوچیں ہیں، ہم ان کو ہی ابھارتے رہتے ہیں، اور ہم خامخواہ اندر سے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے وفادار ہوں، اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں، اور اس کا سب سے بڑا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کام بھی ہمیں ملتا ہے اس میں ہم دیانتدار ہوں، اور کوئی ہمیں دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، ہم یہ ضرور سوچیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرح سے زندگی گزارنا شروع کر دیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں باس یا کسی اور کی شاباشی کے لیے نہیں بلکہ خدا کی ہمیں خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اطمینان دور نہیں رہے گا۔ پھر دنیا جو بھی کہے، لیکن اندر سے جو اطمینان ہے، خوشی ہے، وہ ہمارے اندر گھر کرے گی۔ تو یہ بات کے لیے ہمیں خدا ہی تیار کرتا ہے، اور خدا ہی ہمارے اندر یہ خوشی پیدا کرتا ہے۔ آئیے اس کے حضور جھکیں اور رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ اے رب کریم، ہم آپ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کی ساری خداوند پروگرام میں کی گئی بات چیت کے لیے۔ اگر کوئی بھی ایسی بات جو ہے خداوند تعالیٰ آپ کو پسند نہیں آئی تو ہم اس کی معافی بھی چاہتے ہیں، اور منت کرتے ہیں کہ تمام سامعین کو اور ہم سب کو یہ توفیق عطا کیجئے کہ ہماری بات سے، ہمارے چال چلن سے کسی بھی دوسرے انسان کو دکھ نہ پہنچے، اس کی دل آزاری نہ ہو، اور جو باطنی سکون ہے وہ ہم خداوند تعالیٰ اپنے آپ کو تیرے ساتھ وفادار کرتے ہوئے حاصل کریں، اور ہمیشہ تیری مرضی کو ترجیحی بنیاد پر رکھتے ہوئے ہم تمام اقوال کو یاد رکھتے ہوئے
تیری مرضی پوری کریں. ہمیں توفیق عطا فرما اور تمام سامعین کو برکت دے. مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور ایمان سے پا لیتے ہیں, آمین. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.